بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ معجزے کا سبب صرف ارادہ ہی الہی ہے، پیج نمبر 164، سیرت النبی جلد سوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ رائٹر اس کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ معجزے کا سبب صرف ارادہ الہی ہے۔ الغرض اس تمام تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید نہ تو اسباب عادیہ کا منکر ہے اور نہ عالم کے نظام کار کو علل و مسالے سے خالی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ان تمام اسباب و علل سے مخفوق ایک اور قادر اور ذی ارادہ ہستی کو فرما روائے کل یقین کرتا ہے، جس کی مشیت اور ارادہ کی قوت سے کائنات کی یہ مشین چل رہی ہے۔ معجزے کا سبب اور علت براہ راست اسی کی مشیت اور ارادہ ہے۔ کبھی یہ مشیت اور ارادہ عادات جاریہ اور ظاہری علل و اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا قوم نوح کے لیے طوفان آنا، قوم ہود کے لیے کوئی آتش فشاں کا پھوٹنا یا زلزلہ آنا، حضرت ایوب کا چشمے کے پانی سے صحیح و تندرست ہو جانا، قوم صالح کے لیے آندھی آنا، مکہ میں قحط عظیم کا رونما ہونا، غزوہ خندق میں آندھی چلنا، یہ تمام نشانیاں ظاہری اسباب اور عادات جاریہ کے خلاف نہیں، لیکن ان اسباب کے ظاہر ہونے کا سبب جس میں حق کی فتح اور باطل کی شکست، نیکوکاروں کی نجات اور گناہگاروں کی ہلاکت ہوئی، محض بخت و اتفاق نہیں بلکہ ارادہ و مشیت الہی نے خاص ان قوموں کے لیے بطور نشانی کے ان کو پیدا کیا، اور کبھی یہ مشیت الہی عادت جاریہ اور اسباب ظاہری کا نقاب اوڑھ کر نہیں بلکہ بے پردہ نشان بن کر سامنے آئی۔ مثلا عصا کا یعنی اژدہا کا سانپ بن جانا، یعنی سوٹی کا رسی کا سانپ بن جانا، انگلی سے چشمے کا جاری ہونا، مردے کا جی اٹھنا، چاند کو دو ٹکڑے ہو جانا، پتھر سے چشمہ ابلنا، درختوں کا اپنی جگہ سے حرکت کرنا، بے جان چیزوں میں آواز پیدا ہونا، کہ ان چیزوں کی تشریح موجودہ علم اسباب و علل کی بنا پر نہیں کی جا سکتی، اور نہ ان کی عادات جاریہ کے مطابق کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے نیکی علت خدا کی مشیت و ارادہ کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ صرف خدا کی قدرت، مشیت اور اذن سے، اجازت سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہری علل و اسباب کے مطابق ہوں تو وہ پیغمبر اور خدا کے باہمی ربط و علاقہ کی دلیل کیوں کر بن سکتے ہیں؟ کفار ان کو دیکھ کر فوراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو فلاں سبب سے ہوا ہے، اس لیے خدا نشانی ہونے کا ثبوت کیوں کر بہم پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں ہمارا ہیڈنگ ہوگا معجزہ کی با اعتبار خرق عادت کی 4 قسمیں۔ یہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اے رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نہیں، زمیں والے فلک والے دیوانے سارے تیرے نہیں، میں خالق ساری دنیا دا، تو قاسم ساری امت دا، کسی منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نہیں، اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ، سونا ہر طرف گونجن ترانے سارے تیرے نہیں، رب فرمایا محبوبہ، زمانے سارے تیرے نہیں۔